تنویر خاص بھی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ آج بڑی اہم پوائنٹ پہ میں کچھ بحث کرنا چاہ رہا تھا، تو اپنا شارٹ انالیسس دینا چاہ رہا تھا۔ وہ تھی کہ آج خوشی کا دن ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے بلیورز ہیں، جو سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے قانون کے آگے، اس کی کتاب کے احکامات کے آگے، اور ایمان لاتے ہیں سب نبیوں پہ، سب کتابوں پہ ایکوالٹی کے ساتھ، اور آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا یہ ایک اکٹھے ہونے کا جو ہے مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ۔ تو میں کچھ چیزیں سے اپنی ویو دینے سے پہلے میں کچھ قرآن کی آیتوں کی یہاں پڑھوں گا کہ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، اور اللہ کرے کچھ ہی دن کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی ہم روزے رکھتے ہیں، یہ صرف جو قرآن کا حکم ہے یا جو گاڈ کریٹر کا حکم ہے، وہ ہمیں صرف رمضان کے مہینے، ایک مہینے کا حکم ہے، اور باقی جو کچھ حکم ہے وہ اس کی بنیاد کچھ اور ہے۔ اگر آپ سکھ ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کی بجائے باقی دن جو مہینہ ختم ہو جائے اس میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتے، کوئی مشکل بات ہو رہی ہے، تو پھر ایک انسان جو ضرورت مند ہے یا اس کو مشکل ہے کھانے میں، تو اس کو کھانا ایک وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے، روزوں کا مہینہ جو ہے، اس میں قرآن کتاب جو ہے اللہ کی، وہاں اس کو نازل کیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کی کائنات کے لوگوں کی اس سے ہدایت ہو۔ پھر اللہ نے یہ بھی ایک اور ہمارے فلیکسیبلٹی رکھی ہے انسانوں کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو تمہارے بیویوں کے جانب کو حلال کر دیا گیا ہے، سیکسولی آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں حلال طریقے سے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور آیت جو اسی میں سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے بعد ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ روزے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کئی لوگ میرے پاس مجھے ڈسکس کرنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ نے کیوں ہمارے اوپر، گاڈ کریٹر نے کیوں ہمارے اوپر سختی ڈال دی، بھوکے رہو، پورا مہینہ بھوکے رہو۔ تو یہ لوگوں کی بڑی وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ اب اس کو آہستہ آہستہ پروف کیا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ ہماری بہتری ہے۔ کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک سیاستدان تھے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، مطلب کہ سائنسدان تھے، جن کو ایوارڈ دیا گیا، بہت بڑا ایوارڈ ملا۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک بہت بڑی تحقیق کی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سال میں ایک مہینہ اپنے جسم میں اگر آپ روزے میں رہتے ہیں، یعنی صبح کھاتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں، تقریباً 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے درمیان کچھ نہیں کھاتے، تو ایک تو اس سے آپ کی عمر جو ہے وہ اس کا تیزی سے جو گر رہی ہے، وہ اس کا پروسیس رک جاتا ہے۔ اور جو انسان کے سیلز ہیں، جو باڈی کے سیلز ہیں، وہ ری جنریٹ دوبارہ بنتے ہیں، ختم ہونے کے بعد پورا بنتے ہیں، اور اندر کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ یقیناً جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی قدرت کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا رکھے، وہ تو آپ کے لیے آسمان سے پانی برسا رہا ہے، وہ آپ کے لیے درخت بنا کے رکھے ہیں، 24 گھنٹے آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو فروٹ دیتے ہیں، آپ کو پھل دیتے ہیں، آپ کو سبزیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے ذات پوری دنیا کو جانور آپ کے لیے رکھے ہیں، کسی پہ آپ سواری کر رہے ہیں، کسی کو آپ کھاتے ہیں، پوری دنیا کا نظام آپ کے لیے، کاٹن آپ کے لیے بنایا جاتا ہے، زمین سے نکلتی ہے جس سے آپ کپڑا پہنتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں، بیٹیاں آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، ماں کے پیٹوں سے بیٹے آپ کے لیے بنائے ہیں، سورج اور چاند سب کچھ آپ کی سروسز میں لگایا ہے۔ تو یقیناً لوگوں کا خیال آتا ہے کہ جب اللہ ہر چیز کر رہا ہے تو کیوں کہا گیا ہے۔ تو اب یقین اس سے سمجھ آتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سال میں ایک مہینہ جو فرض کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاید اس میں کلیئرلی سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری باڈی کا جو بڑھاپا جلدی آتا ہے یا کئی بیماریاں ہیں، اس دوران پورا جسم جو ہے، پوری باڈی جو ہے ری ہال ہوتی ہے، پورا کا پورا پروسیس ٹھیک کیا جاتا ہے، سیلز جو ہے دوبارہ بنتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہو سکے تو ضرور رکھیں اس کو۔ دوسرا ایک جو بہت اہم چیز جو میری تکلیف دہ ہوتی ہے کہ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور نہ صرف وہاں پہ بھی بلکہ امریکہ میں، بلکہ پوری دنیا میں، اب دنیا ایک ویلیج بن چکی ہے، اب ہم خاندان بن چکے ہیں۔ تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ اختلافات ہیں کہ روزہ کب رکھنا چاہیے، صبح کے ٹائم،
اور کب کھولنا چاہیے۔ اس میں نے کچھ تحقیق کی اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتانے کہ ہم سب ایک قرآن کی ہدایت کے اندر رہتے ہوئے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 187، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو جب تک کا دن جو ہے وہ رات سے اور جو سفیدی ہے وہ ابھر نہ آئے، ڈان تک۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے فیسٹ ٹل دا نائٹ، اور لیل کا وقت استعمال ہوئی۔ یہ خیال رکھیں کہ ڈان کا مطلب ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے وائٹنس ہو، یعنی سفیدی آنا شروع ہو جائے، اس وقت آپ روکیں گے کھانا کھانے۔ اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس نے ایک ٹائم لائن آپ کو ہدایت کے لیے دے دیا تاکہ آپ کا اختلاف نہ ہو کہ جب صبح کے ٹائم سفیدی نمودار ہو اس وقت تک اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، گاڈ کریٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جب روزہ کھلنے کا ٹائم، اس میں لیل کا لفظ عربک ورڈ استعمال ہوا ہے، عربی ورڈ لیل، اس کا مطلب ہے ڈارکنس، نائٹ۔ یاد رکھیں فرق ہے لیل اور شمس الغروب میں۔ قرآن میں جو آیت ہے سورہ ہود جو ہماری نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 113، سورہ ہود 11 اور آیت نمبر 113 ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نمازیں پڑھا کرو جب صبح رات کی اینڈ ہو، صبح جو آتی ہے یعنی کہ صبح کا ٹائم جب رات ختم ہو جائے یا جب دوپہر ختم ہو جائے، تو دونوں کے کونوں میں شمس غروب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شمس غروب کا لفظ جب سورج غروب ہو جائے، نماز کا ہم اس وقت ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ آج میمفس ٹینیسی USA میں ہوں، اور آج مارچ کا پہلا دن ہے۔ تو آج جب میں نے کمپیوٹر سے چیک کیا کہ کیا آج کتنے بجے سورج غروب ہوگا، تو اس نے کہا کہ 5:55 پہ۔ تو قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو۔ تو پھر میں نے اٹھ کے 5:55 کے تقریباً کروز ہی میں نے مغرب کی نماز کی۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے، اور میں نے دیکھا باہر تقریباً 20 سے 22-25 منٹ کے درمیان تھوڑا اندھیرا چھا گیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب روزہ رکھو اندھیرے تک، لیل تک، تو جب پہلے ہمیں فرض کیا ہے کہ نماز مغرب کی ہم نے پہلے پڑھنی ہے، 1 آور ٹائم شارٹ ہے، 15-20 منٹ میں وہ نماز ختم ہو جائے گی۔ تہجد کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم جس سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے رات کو، لیل کو، وہ تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرض کریں آج تھی 6:30 بجے تقریباً رات ہو گئی تھی، تو لیل کا مطلب جب تک رات رہتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب مغرب کا ٹائم ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے شکر ادا کرو میرا۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہ صبح کے ٹائم جو وائٹنس، جو سفیدی آتی ہے، جب وہ آئے اس وقت تک کھانا کھا سکتے ہو۔ تو اور رات تک روزہ رکھو گے۔ تو آج جو رات ڈارکنس ہوئی وہ تھی تقریباً 6:20-25 کے اوپر۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے کہ پہلے نماز پڑھو اور پھر روزہ کھولو، مغرب کی نماز جو 5:55 پر تھی۔ اللہ کہہ رہے صبح نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد پھر آپ کھانا بند کرو کھانا۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین قرآن کے احکامات ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں پوری دنیا میں 15-20 منٹ کے 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئے بچے بہت بڑی ہوتی ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں، ہمارے شہروں میں، ہماری مسجدوں میں اختلاف ہے، وہ اختلاف لے کے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھتے نہیں، وہ کہتے ہیں تم غلط ہو، اسے تم کافر ہو، کافر کا مطلب نہیں ماننے والے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، پھر میرے سامنے مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے قتل کرتے ہیں کہ ہم نے کافر کو قتل کر دیا۔ خدا کے لیے قرآن آپ کے لیے موجود ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ماں کی کتاب میں سے احکامات ہیں۔ کتاب ایک ہی ہے جو شروع سے لے کر اب تک چلتی آ رہی، لیکن اس میں سے احکامات آتے رہتے ہیں۔ جیسے قرآن کا نام ہے، کسی کو بائبل نام ہے، کسی کو توریت نام ہے، کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، فرقان بھی اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے۔ تو کتاب ایک ہی ہے۔ اس میں قدرت جب دیکھتی ہے کچھ جو علم اس کے علم ہے اس کے پاس، وہ دیکھتی ہے دنیا میں اختلاف ہے، تو اس میں سے ہدایت ہمیں آ جاتی ہے۔ تو یقیناً امید ہے کہ اب ہمارے اختلافات جو نماز پڑھنے کے اور روزہ رکھنے اور کھولنے کے ہوں گے،
وہ ہم ختم کریں، ایک وقت میں کریں، تاکہ ہماری نئی جنریشن میں محبت بڑھے، ہم اکٹھے ہوں، کھانا کھائیں، عبادت کریں، خوش ہوں، انجوائے کریں پوری دنیا میں، ایک ٹائم پہ روزے رکھیں، ایک ٹائم پہ کھولیں، ایک ٹائم پہ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ یقیناً جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کا کائنات کا مالک ہے، جس نے آپ کو بنایا، وہ اور خوش ہوگا جب دیکھے گا کہ ہم اس کے زمین میں فساد نہیں کر رہے، پیار محبت پھیلا رہے ہیں، تو ہمارا رزق بڑھائے گا، ہماری اسٹرینتھ دے گا۔ آئیے ہم واپس اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں، آئیے اس راستے کی طرف جو ہمیشہ کا اچھا راستہ ہے، اور پھر ہمارے لیے بڑے بڑے محل تیار ہیں، جنت فردوس کے بیسٹ ریوارڈ ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی۔ تو آئیے اس دنیا میں ہم امن چین سے رہیں، پیار محبت کا سے رہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔